اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت وسلمت وبارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید عدد خلقک رضا نفسک زینت عرشک مداد کلماتک۔ محترم بزرگوں اور معزز سامعین کرام، ہم سورہ بقرہ کی 128ویں آیت کی تفسیر کر رہے ہیں۔ تیسری حصہ ہے اس آیت کا جو آج انشاءاللہ کرنے جا رہے ہیں۔ امید کہ آج کمپلیٹ کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا ہے، اور یہ دراصل دونوں کی دعا تھی، حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی۔ حضرت ابراہیم دعا فرماتے اور اسماعیل آمین کہتے۔ تو سبحان اللہ، اس پہ ہم نے عرض کیا ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے عرض کیا، جب کعبۃ اللہ کی بنیادیں رکھیں اور کعبۃ اللہ کو بنا دیا انہوں نے، اور پھر دعا کی اللہ سے، اللہ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک، یعنی اے ہمارے پروردگار، ہم دونوں کو اپنے حکم سے تیرے سامنے جھکنے والا، تیرا عبادت بنانے والا رکھ ہمیشہ، اور ہماری اولاد سے بھی ایک امت کو خاص اپنے تابع کر۔ سبحان اللہ۔ اور پھر وہ ارینا مناسکنا وتب علینا، اور ہمیں دکھایا، ہمیں سکھا حج کے مناسک، حج کے طریقے۔ سبحان اللہ۔ اور ہماری توبہ کو ہم پر نظر کرم فرماتے رہے نا، توبہ کو قبول کرتے رہے۔ انک انت التواب الرحیم، کہ بے شک تو توبہ کو قبول کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ سبحان اللہ، بڑی پیارے الفاظ ہیں۔ تو آج جو تیسرا جو حصہ ہے اس میں ارینا مناسکنا وتب علینا، سبحان اللہ، کہ ہمیں اے اللہ اس کے مناسک سکھا۔ جو حج کعبۃ اللہ کی تعمیر تو ہو گئی، اس کے اطراف و اکناف بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتیں ہیں، صفا و مروہ ہے، عرفات ہے، مزدلفہ ہے، پھر مینا میں ٹھہرنا، یہ تمام چیزیں مناسک میں آتے ہیں۔ اب چونکہ ماشاءاللہ لوگ حج کو جا رہے ہیں، اور اب کیا کہیں، ذرا تھوڑا سا تکلیف اس بات کی ہے کہ یہ سال میرا حج کے جانے کا ہو نہیں سکا، اور کچھ نیا حکومت کی طرف سے کچھ ایسے قوانین آ گئے وہاں پر کہ وہ ایک مطابق جو ہے وہی ہمارا اب امام رہے گا، نعوذ باللہ من ذالک، جو کہ غیر مکلف ہے۔ اور کسی کی شکایت کرنا نہیں ہے، بلکہ ایک چیز کا پہلے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر لاسٹ ایئر تک سنت کے طریقے پہ کہ ایک امام کو سامنے رکھا جاتا اور وہ تمام کو سکھاتا ہے، ایک معلم ہوتا ہے۔ اور یہ ہم جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، جب سرکار پاک جب فتح مکہ ہوا تو حضرت ابو بکر کو بھیجایا تھا۔ سورہ توبہ جب نازل ہوئی تو ابتدائی آیتوں کے ساتھ کہ تم امام بنو، جب انہوں نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ پہنچے اور یہ آیتیں سنانے لگے، تو وہاں کے لوگ بولے نہیں ہے، کیونکہ ابھی جسٹ کنورٹ ہوا تھا معاملہ، پورا عرب داخل اسلام میں آ گیا تھا، لیکن اس تھوڑی بہت تھی دلوں میں۔ انہوں نے کہا نہیں، ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے کوئی شخص چاہیے۔ تو سیدنا علی مرتضیٰ مشکل کشا کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا، تو انہوں نے اس کا تکملہ کیا تھا سورہ توبہ کا، کیونکہ وہ ایک ساتھ نازل ہوا سورہ، اور یہ فتح مکہ کے بعد۔ تو اس کے بعد ہر سال جو حج کو جاتے تھے کسی نہ کسی کو امام بنایا جاتا، کبھی حضرت عبداللہ ابن مسعود کو، کبھی عبداللہ ابن عباس کو، کبھی عبداللہ ابن عمر کو، کبھی معاذ ابن جبل کو، یہ امام بنے جاتے تھے۔ اور پھر آج تک بھی یہی رہا طریقہ، لیکن اب ایک نیا طریقہ آ گیا، اب جو ایک غیر مکلف ہمارا مطوف جو ہے وہ ہمارا اب امام ہو جائے گا۔ اگر ہم قرآن بھی سن رہے ہیں ٹی وی پر یا ریکارڈنگ پہ، آیت سجدہ آ جائے تو ہم پر واجب نہیں ہے کہ سجدہ کرے، کیونکہ ایک غیر مکلف ہے۔ ہاں، اگر آپ کوئی شخص کو لائیو دیکھ رہے ہیں، سن رہا ہے، آپ اس کو وہ قرآن پڑھ رہا ہے اور آپ وہاں سے یو آر جسٹ پاسنگ بائی، وہاں سے گزر رہے ہو آپ، اور وہاں وہ قرآن آیت سجدہ پڑھ لے تو سننے والا پر بھی واجب ہو جاتی ہے کہ سجدہ کرے، لیکن وہی اب آپ ریکارڈنگ سے کریں گے تو واجب نہیں، کیونکہ وہ غیر مکلف ہے۔ کیونکہ غیر مکلف اس کے اوپر فرض واجب نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی ڈیوائس ہوتی ہے، کیونکہ مکلف ہم لوگ ہیں، ہیومن بینگس، مکلف ریسپانسبل۔ تو بہرحال ایک بات سے بات نکل گئی، تو چونکہ بہت رویا، تکلیف بھی ہوئی، اور تھوڑا بلڈ پریشر ہی بڑھا میرا۔ پھر وہ مجھے اللہ اچھا رکھے، حاجی بھائی کو، آپ کے
क्या है बहन वही है माशाल्लाह, बहुत बुरी है, तबीयत बिगड़ गई थी, तो फिर उनको कॉल किया था, वो एक दवा प्रिस्क्राइब करे। बहुत देर के बाद, यानी दिन के बाद तबीयत थोड़ी सी सुधरी, बहुत बुरा उसका, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। बहरहाल बात से दिल का कुछ पपोले हैं, जाहिर करना जी चाहता ना कि अब किसके सामने करें। आप लोग हैं माशाल्लाह, बस अल्लाह बस दुआ करे कि हर साल, जैसे मेरी ख्वाहिश थी कि हज करूं, लोगों की खिदमत करूं। फिर सबसे बड़ी बात क्या है, जाता हूं मदीने को मैं हज के बहाने से, तो सरकार मदीना की कदम बसी होती थी वहाँ, हज़रत हमज़ा की, हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा की, यानी एक ऐसे मकामात है कि वहाँ पाँव से क्या सर से भी चलना गुस्ताखी है। लेकिन जब अल्लाह ताला वो एक मकाम पे पहुँचाया था, थोड़ा रुक गया। बहरहाल तो आइए, हज़रत इब्राहिम ने फिर दुआ जो मैंने अर्ज़ किया था कि हमें मुसलमान रख, यानी हमेशा अपने ऊपर यानी अल्लाह की बारगाह में झुके रहें, और ये जब झुकते हैं तो उस पर गुरूर नहीं करना चाहिए, नमाज रोज़ा ज़कात करते हुए गुरूर, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा करें, या अल्लाह इसको जारी रख, हमें इस लायक रख के तेरे इबादत गुजार बंदे बने। फिर उसके बाद वमिन ज़ुर्रियतिना, और अपनी औलाद के लिए आपने दुआ फरमाई कि इसमें मुसलमानों को रख, और ये नबी की दुआ है, और नबी करा और दूसरा नबी उस पर आमीन कह रहा है, तो इस वास्ते रसूल पाक का नसब बड़ा ही पाक है, कोई उसके अंदर काफिर मुशरिक और बल्कि कोई सफ़ाह, कोई बदखू बदकिरदार भी पैदा नहीं हुआ, सब के सब प्योर लीनियज है सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। फिर अल्लाह की बारगाह में फिर दुआ कर रहे हैं, वो अरीना मनासिकना, अल्लाह हमें दिखा या सिखा, मनासिका नसका यंसुकु से वही नसकन उसी से है कि मनासिक सिखा, मनासिक तरीक़े सिखा, किसके? हज के। हमने तो बना दिया, सुभान अल्लाह। अब क्या है, तो नुसुक वही है, क्योंकि नुसुक बाज़ों ने कहा कुर्बानी है, बाज़ों ने हज इबादत थी मुराद है। जैसा कि अक्सर मैं नमाज से पहले ही पढ़ता हूँ, ये कुरान की आयत है, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व माती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क्योंकि अल्लाह की बारगाह में हम अपने आप को जब सबमिट करें तो पहले थोड़ा अपने आप को प्रिपेयर करें और बोलें कि या अल्लाह कि मेरी नमाज, इन्ना सलाती व नुसुकी, मेरी तमाम इबादतें, मेरी कुर्बानियाँ मैं जो भी करता हूँ या अल्लाह, व महयाया व ममाती, मेरी ज़िंदगी मेरी मौत, लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए जो रब है सारे आलमीन का। ये सर किसी के आगे झुकने वाला नहीं है, झुकता है तो तेरे आगे। तो ये एक थोड़ा सा अपने को प्रिपेयर करें नमाज से पहले कि हम अल्लाह की बारगाह में खड़े हैं, किस हालत में खड़े कि या अल्लाह हम पूरे के पूरे तेरे बंदे हैं, तेरे इबादत गुजार हैं, तू ही माबूद है, कि तेरी ही इबादत करते हैं हम और तुझ ही से मदद तलब करते हैं। हकीकत मदद तलब तुझसे होती है और इबादत ही तेरी होती है। सुभान अल्लाह। जब मदद तलब की बात आती, हम एक दूसरे से ही मदद तलब करते हैं, बल्कि हम अपने आमाल से ही मदद तलब करते हैं। अल्लाह का हुक्म है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, क्या ईमान वालो इस्तिआनत मदद तलब हासिल करो, किससे? सब्र से और सलाह से। सब्र और सलाह क्या है? अमल का नाम है ये, तो अमल से भी मदद किया जाता है। और अमल क्या है? मखलूक है ये भी। अल्लाह फरमाता है कि तुम्हें और तुम्हारे इन खलक़कुम वमा तअमलून, हमने तुम्हें पैदा किया और तुम्हारे अमाल को पैदा किया, ये भी मखलूक है। और मखलूक में से बेहतरीन मखलूक है वो ज़ात पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, तो उनसे भी मदद तलब हासिल की जाती है, लेकिन परमानेंट बेसिस पे नहीं, टेम्पोररी बेसिस पे। मुस्तकिल भी ज़ात जो है वो अल्लाह की है कि हमेशा उससे मदद ली जाती है। असल मददगार वमन नस्र इल्ला मिन इंदिल्लाह, कभी किसी से मदद नहीं पहुंचती सिवाय अल्लाह के। बहरहाल हमने कई मरतबा इस मुतालिक बातें की है, तो सुभान अल्लाह। तो ये नुसुक है, तो सुभान अल्लाह हमें ये तरीक़े बता, सुभान अल्लाह, अलीना मनासिकना, सुभान अल्लाह। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हज की तालीम दी गई, जो आज हम करते हैं वही है। तो अल्लाह तबारक व तआला, जिसको हज़रत इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह तआला, जो मैं बहुत ज़्यादा मदद लेता हूँ ऐसे, और हज़रत इस्माइल अल-बरूसी रहमतुल्लाह अलैह की रूहुल बयान से और इब्न कसीर से भी लेता हूँ। लेकिन ये तफासिर जो है बड़ा कदीम भी हैं और बड़ी यानी क्या कहूँ, एक इसमें तसव्वुफ़ भी मिलता है, फ़िक़्ह भी मिलती है, कई चीज़ें मिलती हैं अल्लाह पर। तो वो ज़ुबैर बिन मोहम्मद से रिवायत करते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम काबा बनाने से फ़ारिग़ हो गए तो अल्लाह की बारगाह में दुआ की कि या अल्लाह हमने तो रख दिया, वी ले डाउन दी ग्राउंड्स एंड एवरीथिंग, यानी फाउंडेशन एवरीथिंग सब रख दिया रब्बुल आलमीन। अब हमें ये चीज़ सिखा, हम आपके हुक्म से बना दिया, अब क्या करना है हमें। तब अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को हज़रत इब्राहीम और इस्माइल की खिदमत में भेजा, और उन्होंने तमाम
مناسک سکھائے کہ بھائی 8 کو مینا میں ٹھہریں، پھر 9 کی صبح عرفات جائیں اور وہاں پر دن گزاریں، اور وہ دن صرف دعا کا دن ہے۔ الحمدللہ یہ 10 دن جو ہے ہمارے، آج کیا ہے 2 تاریخ ہے نا، سبحان اللہ، یہ ایام الوطر بھی کہتے ہیں، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اس کے اندر روزے رہنا بہت ہی برکتوں والا ہے، سبحان اللہ۔ اور اگر اس میں یہ مستحب ہے، واجب نہیں ہے اور نہ فرض ہے کہ اس میں ناخن نہ کاٹیں، بال نہ کاٹیں، اور زیر ناف جو بالیں ہوتے ہیں وہ نہ کاٹیں، لیکن اگر 40 دن گزر گئے ہیں تو پھر وہ واجب ہے، کاٹنا ضروری ہو جائے گا۔ ناخن اگر 40 دن ہو جا رہے ہیں تو کاٹ دینا ضروری ہے، بس ہم ہر جمعے کو کاٹتے ہیں، لیکن آج میں آمدن نہیں کاٹا کیونکہ، تو کہنے کا مطلب کیا ہے کہ اگر یہ آلریڈی ودن اگر 40 ڈیز کے اندر آ رہا ہے تو یہ چیز مستحبات میں سے ہے، واجب یا فرض نہیں۔ آج کل لوگ زیادہ کرنا چاہیے، لوگ پریشان ہیں کیا کرنا، حضرت کیا کاٹا نہیں کاٹنا ہمارے، بھائی پہلے واجب کو فالو کرو، پھر اس کے بعد مستحبات میں جاؤ۔ اب اگر ودن دیٹ اسپین آ رہا ہے تو ایک الگ بات ہے۔ تو بہرحال 9 تاریخ کو عرفات میں گزاریں اور وہاں اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اور طریقے ہیں پورے۔ اب حج کے ماشاءاللہ اب کوئی پھر مزدلفہ جائیں، مزدلفہ سے پھر مینا جائیں، مینا میں جا کے جب گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام تو پورا یہ احادیث کا میں صرف آپ کو فہوا یا کیا مطلب چاہیے آؤٹ کم میں سنا دے رہا ہوں، اس کی جو تفصیل جو آ جاتی ہے عنوان یہی ہے۔ تو وہاں شیطان کو کنکریاں مارنے کے لیے جب آپ گئے تو دراصل یہ کہ اٹ واز کازڈ ہم ٹو تھرو دا پیبلس، وہ کیوں تھا کہ وہاں شیطان آ گیا، اور ایک ہے کہ حضرت ابراہیم کے وقت بھی، حضرت اسماعیل کی کو جب ذبح کرنے جا رہے تھے اس وقت بھی آیا تھا، تو وہی مقامات پر وہ آ گیا تھا۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابراہیم اس کو پتھروں سے ماری آپ۔ تو نبوت کی جو طاقت ہوتی ہے بڑی اسٹرانگ ہوتی ہے، تو چھوٹے سے کنکریوں سے آپ نے مارا تو وہ شیطان کہتے ہیں کہ دھس گیا، پھر دوسرے مقام پر آیا، پھر تیسرے مقام پر آیا، تو آپ مارتے گئے۔ اسی طرح پھر اس کے بعد آپ نے قصر فرمایا، پھر قربانی ہوئی، پھر قصر فرمایا، پھر آپ نے طواف افادہ کیا، اس کو طواف افادہ جو انٹیگرل پارٹ آف دا حج ہے، پھر آپ مینا میں آ گئے، پھر اور 2 دن گزارے۔ اللہ اکبر، اکثر لوگ مینا میں نہیں گزارتے ہیں، اچھی چیز نہیں ہے، نہیں، ہمارے احناف کے پاس سنتوں میں سے ہے، واجبات میں سے نہیں ہے، جیسا امام مالک کے پاس ہے۔ بھائی آپ حج کو گئے تو ذرا تھوڑا سا ایفرٹ کرو، تھوڑے مصیبتیں اٹھاؤ، تھوڑی تکلیف اٹھاؤ، حج کے معنی یہی ہوتے ہیں۔ کیونکہ جو کہتے ہیں کہ مجھے تو عرفات اور مزدلفہ کا جو مقامات نظر آئے، مجھے تو ایک حشر کو یاد دلا رہا تھا، یا اللہ یہ حالت حشر کیسا ہوگا، تو بہت رونا آتا تھا کہ اللہ ہم تیری بارگاہ میں کیسا پہنچیں گے اور کیا مال لے کے پہنچیں گے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ جب اگر ہم اپنے اندر ٹٹولیں گے تو سوائے خطاؤں کی اور کچھ نظر نہیں آتی۔ نماز بھی پڑھتے ہیں تو ہم ایسی نہیں پڑھتے کہ جیسی پڑھنا چاہیے، جیسی عبادت کرنا ہے، جیسا حق ہے اس کا ادا نہیں کرتے یا اللہ۔ تو یہ ایک عجیب سی کیفیت ہے، میں دیکھا ہوں مزدلفہ میں ایسی گرمی تھی رات میں بتا نہیں سکتا، ایسے نیچے سے بھپکے لگ رہے، لیکن تعجب کی بات ہے جب میں لیٹا تو ایسی زبردست نیند آئی، میں بتا نہیں سکتا کہ یا اللہ، کیونکہ میرے نبی یاد سوئے ہیں، سبحان اللہ۔ تو بہرحال تو لوگ ذرا بعض وقت مینا میں ٹھہرنا نہیں چاہتے، نہیں آ کے ہم جمرات میں آ کے مار دیں گے پھر نکل جائیں گے۔ تو بہرحال یہ پورے طریقے اس کے سکھائے گئے، سبحان اللہ۔ تو یہ تمام باتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سکھایا گیا، جس کو امام طیالسی نے، امام احمد نے، ابی حاتم نے، اور شعب الایمان میں امام بہقی نے بڑی تفصیل سے اس کا ذکر کیا ہے، سبحان اللہ۔ اور ایک چیز جو صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ یہ چیزوں کو جب جاتے ہیں آپ، جب آپ سب سے پہلے طواف قدوم کرتے ہیں، جب حج کے لیے جاتے ہیں تو پہلے جو اپنا احرام باندھتے ہیں، اور اس کے لیے سب سے پہلے کنڈیشنز ہوتے ہیں کہ سب سے پہلے مسلمان ہونا، مومن ہونا، پھر بالغ ہونا، پھر صاحب استطاعت ہونا، ایک کورم ہولڈر ہونا کہ آپ کے پاس پیسہ ہو، تمام چیزیں، پھر آپ اس کے لیے کوالیفائی ہیں۔ پھر اس کے بعد فرائض ہیں، سب سے پہلے کیا احرام باندھنا، احرام تو کیا ہے ایک اسٹیٹ میں آنا ہے، یہ اور بات ہے اس کا اظہار کپڑوں سے کیا جاتا ہے کہ اس میں کئی چیزیں جو جائز تھی حرام ہو جائے گی، سبحان اللہ۔ اسی بڑی تفصیل ہے، اب کوئی حج کو جا نہیں رہے تو میں انشاءاللہ، ویسے میں ہر رات میں لوگ مجھے کال کریں تو ان کو بٹھا کے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ کچھ دیتا ہوں تاکہ وہ حج کو صحیح طریقے سے سمجھے، اور اس کے اسپریچول اسپیکٹ سے ہی بات کرتا ہوں کہ بھئی ہم کرتے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں، واٹ از دا سگنیفیکنس آف دس، واٹ ایم آئی گوئنگ ٹو گیٹ فرام آل دس،
جسٹ گوئنگ ویئرنگ احرام باندھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم ایسے محرم ہو جاتے ہیں، کئی چیزیں ہم پر حرام ہو جاتی ہیں. اللہ اکبر. اور اس کی بڑی تفصیل ہے. پھر وہاں سے آپ میقات سے جب گزرتے ہیں پھر طواف قدوم کرتے ہیں. اگر حج تمتع کر رہے ہیں، 3 طرح کا ہوتا ہے نا، حج افراد، حج تمتع اور قران، سبحان اللہ، تو زیادہ تر ریکمنڈ حج تمتع کا ہے. پھر جب آپ عمرہ کر لیتے ہیں تو آپ احرام اتار دیتے ہیں، نارمل اسٹیٹ میں رہتے ہیں، پھر 8 تاریخ کو آپ مینا کو چلے آتے ہیں. اور مینا میں جو 3 دن کیوں ٹھہرنے کے لیے کہا گیا؟ دوسری عبادتوں میں تو ایک دن کچھ ٹائم دیا گیا، 3 دن ٹھہرنے کا حکم ہے، اور ہائیلی گریٹلی ریکمینڈڈ ہے. کیونکہ انسان جب جاتا ہے تو ایک جب جیسا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جب وہ حج کرتا ہے تو ایسا ہو جاتا ہے جیسے کہ اس کی ماں نے اسے ابھی جنا ہے. تو he has to go through all the burdens and everything. بہت سے چیزوں سے اس کو گزرنا پڑتا ہے. اب تو ذری بات پہ ہم شکایت کر دیتے ہیں، اعوذ باللہ چائے صحیح نہیں تھی، وہاں کا کھانا صحیح نہیں تھا، وہاں پر رہنا صحیح نہ تھا، نعوذ باللہ. تم گئے ہو، اللہ کے مہمان بن کر گئے ہو، تو زیادہ مت کرو. لیکن جو پرووائڈرس ہیں ان کو چاہیے کہ اچھا بھی کریں، ایسا نہیں کہ بھائی ان کو تکلیفوں میں پہنچائیں، یہ بھی کیونکہ اللہ کے مہمان ہیں. تو ہر ایک کے لیے الگ الگ ذمہ داریاں ہیں. اب مینا میں جو ٹھہرتے ہیں 7 دن، 3 دن اور 7 کنکری، تینوں شیاطین کو مارتے ہیں، 3 مقامات پر مارتے ہیں. وہاں پر تو شیطان ہوتا نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جن کی مشاہدات ہے واللہ تعالیٰ عالم، اس کو شریعت کا نام نہیں دیا جاتا کہ شیطان کو کھڑا کیا جاتا ہے وہاں پر، واللہ تعالیٰ عالم، لیکن میں نے اس کی کوئی حدیث نہیں دیکھی. لیکن بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ انسان کا نفس جو ہوتا ہے، اس کا جو لوور سیلف ہے، انبیاء کرام تو کاملین ہوتے ہیں، اولیاء کرام کیا بولنا، نفس رادیہ اور مردیہ پر قائم ہوتے ہیں، اور انبیاء تو نفس کامل، ان کے اندر بھی نفس ہے، ان کا بھی سیلف ہے، مگر بہت ہی پیور ہے، ہماری طرح نہیں ہے. تو وہاں پر ہم ہمارے دلوں میں بیٹھے جو شیاطین ہیں ان کو نکال کر دراصل پھینکنے کا نام ہے کہ نکال دے تو جو کچھ ہے اندر سے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے. یہ کیفیت ہونا ہے کہ میں اپنے دل سے نکال رہا ہوں. لرضا الرحمن رجم للشیطان، بلکہ آپ جب ایک کنکری جو مارتے ہیں شیطان کی طرف، جمرات کی طرف، تصور یہ کہ میرے دل میں جو شیاطین بیٹھے ہیں، ضد کے، حسد کے، نفرت کے، تعصب کے، چغل خوری کے، برائیوں کے، اس کو غفلت کے، there are so many defects that a person is carrying with him and he does not even realize. تو تھوڑا اپنا ایک محاسبہ کریں. یہ کیا ہے، صوفیاء اکرام بتاتے ہیں کہ تیرے اندر کیا کیا چیزیں بیٹھی ہیں جس کو تو نکال سکتا ہے، گندگیاں کیا کیا ہے نکال سکتا ہے. اللہ اکبر. یعنی دل کیا ہے، یا تو ایک ایسا دل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یاد رکھو بنی آدم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اذا صلح صلح الجسد کلہ، جب وہ اچھا ہوتا ہے تو پورا کارخانہ جسم اچھا ہوتا ہے. وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَتْ جَسَدُ كُلُّ، اس کے اندر جب فساد آ جاتا ہے، اس کے اندر جب کرپشن آ جاتا ہے تو پورا جسم کرپشن میں ہو جاتا ہے. اس کی آنکھ سے گندگی دیکھتا، کان سے برائی سننے کی اس کی خواہش ہو جاتی ہے، زبان سے برا بولنا شروع کرتا ہے، ہاتھوں سے برا کرنے، کیونکہ وہ احساس مر چکا ہے، کیونکہ دل پر ایک دھبا پڑا ہوا ہے. اللہ اکبر. پھر اس کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگشت مبارک سے، سبحان اللہ، قربان جہاں انگشت مبارک کے اللہم صلی علی محمد وعلی سیدنا محمد، اپنے دل پر رکھا، ایسا سینے پہ رکھا. الا وہی القلب، جان لو کہ وہ دل ہے. جب دل اچھا ہوتا ہے تو پورا کارخانہ اچھا ہوتا ہے. تو یہاں ہم جب جمرات میں جو مارتے ہیں اس کا سگنیفیکنس یہ ہے کہ ہم اپنے گندگیوں کو، اپنے جسم سے گندگیوں کو نکالے، اپنے اندر سے دل کے اندر جو بیٹھے نفسانی خواہشات جو ہے اس کو نکالے اور اپنے آپ کو رب کے حوالے کر دیں کہ یا اللہ ہم تیرے بندے ہیں، تیرے نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے امتی اور ان کے غلام ہیں. سبحان اللہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ مقبولۃ تؤدی بها انہا قول عظیم. معافی چاہتا ہوں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ مقبولۃ تؤدی بها. تو حج کو جانے سے پہلے تمام چیزیں سیکھنا چاہیے. ایک ہی ارے بھائی اللہ اللہ بولنے سے حج ہوتا نہیں ہوتا، سیکھنا پڑتا ہے، بتانا ہوتا. نماز کے بھی طریقے ہوتے ہیں. نہیں میں جیسا چاہے پڑھ لوں گا، میرا دل جیسا نہیں ہوتا. تم دل کی نہیں مانو گے اس وقت رسول اللہ کی غلامی میں آ جاؤ کہ اپنے دل کو ان کی قدموں میں ڈال دو جو انہوں نے سکھایا. جیسا سرکار نے فرمایا صلو کما رأیتمونی یصلی، نماز پڑھو ایسا جیسا کہ تم مجھے دیکھتے ہو
پڑھتے ہوئے ویسا پڑھو. سرکار نے یہ نہیں فرمایا سلو کما صلیت، ایسا پڑھو جیسا میں پڑھتا ہوں. استغفر اللہ. اللہ سرکار مدینہ کیسا پڑھتے تھے؟ وہ تو پردے پورے اٹھے ہوئے ہوتے تھے، کوئی ویلز نہیں ہوتے تھے ان کے اور اللہ کے درمیان. اللہ اکبر سبحان اللہ. تو بہرحال یہ تمام چیزوں کو نکالنا ہے. وَتُبْ عَلَيْنَا، اور اے اللہ ہم پر مغفرت کی نظر کرم فرما، یعنی ہماری توبہ کو قبول فرما. اور انبیاء کرام تو گناہ کرتے ہی نہیں، ان سے یعنی انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں، انفیلیبل ہوتے ہیں، اور اولیاء کرام محفوظ ہوتے ہیں. فرق کیا ہے معصوم کا ہے؟ اتنی عصمت ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتنا پروٹیکٹڈ کیا ہوا ہے کہ ان کے نزدیک گناہ نہیں آ سکتا. اور اولیاء کرام کے پاس کیا ہے؟ محفوظ ہوتے ہیں. گناہ آ تو سکتا ہے لیکن محفوظ نہیں رہ سکتا، جلدی نکل جاتا ہے. استغفار اور توبہ سے ان کی جو تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو انبیاء کرام معصوم ہیں، ان سے خطائیں نہیں ہوتی. اگر کوئی چیز ہو جاتی ہے تو وہ دراصل امت کے لیے ایک سبق ہوتا ہے. تو اس پر ہم نے بہت سی باتیں کی تھی، جیسا کہ قرآن کی آیت کریمہ تھی نا، وہ 37 ورس فَتَلَقَّى آدَمَ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. کہ حضرت آدم نے اس کی ضمن میں بہت سی باتیں ہم نے عرض کر دی تھی. اور یہ توبہ کو تھوڑا سا سمجھنا یہ ہے کہ جب انسان کوئی غلطی کرتا ہے تو جلدی سے وہ توبہ کر لے. اور توبہ یہ ہے کہ تائب ہونا، اللہ اکبر، کہ آئندہ سے میں نہیں کرنے والا ہوں یہ. اور یہ وعدہ کر رہے ہیں اللہ سے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کو بہت، توبہ کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے. اگر آپ کسی کو تکلیف پہنچائے ہیں تو آپ اللہ سے تو معافی چاہ رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے معافی چاہنا ضروری ہے، اس کی تلافی ضرور ہے. اگر انہیں معاف نہیں کرا تو پھر اللہ معاف کرنے والا نہیں. خالی اب استغفار پڑھتے بٹ مت بیٹھو، نہیں ہونے والا کچھ بھی ہو. آپ کسی کا حق کھا گئے، حق مار لیے، کسی کو تکلیف پہنچائے ہیں، کسی پر الزام تراشی کی ہے، کوئی پاک دامن کے اوپر کیچڑ اچھالا ہے نعوذ باللہ اپنے نفس کو فالو کرتے ہوئے، یہ اللہ معاف کرنے والا نہیں ہے جب تک کہ آپ اس سے معافی چاہے اور اس کا اوپنلی سب کے سامنے. جیسا کہ کوئی تھے ہمارے ہے صاحب، اللہ معاف کرے، ای میلوں پہ ای میل کرتے ہیں کسی برائیاں کرنے کے واسطے، واٹس ایپ پہ ڈال دیتے ہیں، حالانکہ وہ چیز ان کے اندر ہوتی نہیں ہے جس کے اوپر الزام لگا رہے ہیں. پھر جب استغفار توبہ کے لیے کہیں تو نہیں، میرے کو جو چیز نظر آئی میں استغفر، تو شیطان کا بندہ بن چکا ہے، معاف کر لے تو اللہ ان سے معافی مانگ لے، اللہ معاف کر دے گا. ہاں نماز روزہ زکوٰۃ اگر چھوٹ جائے تو اللہ معاف کر دے گا بعد میں، اگر انہیں کوشش کرے کہ پھر بعد میں اس کو ادا کرنے کی قضائی صحیح قضا کے ذریعے وہ معاف کر دے گا اللہ چاہے تو. لیکن آپ کسی کے ساتھ کریں گے، اب آپ حج کرنے جا رہے ہیں، لوگ نہیں کسی کا حق مار کے نہیں وہاں جا کے میں پورا پاک صاف ہو، نہیں، آپ کی عبادتوں کی حد تک اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو پاک صاف کرے گا. لیکن آپ کے اوپر کسی کا حق ہے تو وہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا نہیں. اس طریقے سے جس کو دیکھو حج کو چلے جا رہے ہیں، سبحان اللہ معاف کرے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور پھر گھر کے اوپر لکھ دیتے ھذا من فضل ربی، حق مار مار کے لوگ بڑا بڑے بگلے بنا لیتے ھذا من فضل ربی. ایک صاحب کسی کے گھر کے سامنے کھڑے، کوئی پاکستانی صاحب استغفر اللہ، جو کہ جو کی حد تک رہے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، کسی گھر کے سامنے جا کے بہت غصے سے دیکھنے لگے. ارے کیوں؟ تو بولے شخص کو میں نے ڈاکہ زنی میں نے سکھایا، چوری کیسا کرنا، کڈنیپ کیسا کرنا میں سکھایا، لیکن اپنے گھر کے اوپر ھذا من فضل ربی لکھ رہا انہیں سکھانے والا نہیں. استغفر اللہ العظیم، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، استغفر اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. تو یہ مت کرو. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیشہ ایسا توبۃ النصوحہ کہ نصیحت والی کہ زندگی میں پھر کبھی نہیں کرے. یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحہ، کہ اللہ کی بارگاہ میں اے ایمان والوں، صرف ایمان والوں کو یہ اپارچونیٹی دی گئی کہ استغفار کر سکتے ہیں، توبہ کر سکتے ہیں، کہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار اور توبہ کرو، تائب ہو جاؤ. تو پہلے کیا ہوتا تھا؟ صحابہ اکرام نبی پاک کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہو جاتے. سبحان اللہ. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مومنون کو حکم بھی فرمایا تھا کہ جب تم اپنی جانوں پہ ظلم کرو، ظلموا انفسہم جاؤک، آؤ نبی کی بارگاہ بے کس پناہ میں، وہ دربار ہے سبحان اللہ، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا یا رسول اللہ. کبھی اللہ کی دربار سے نہیں کہا ہے نہیں لفظ، جب سرکار کی بارگاہ میں آ گیا ہے سبحان اللہ. جاؤ فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول، تو اللہ کی بارگاہ میں استغفار کر اور نبی تیرے لیے استغفار کریں گے تو کیا ہوگا؟ لوجد اللہ تواب الرحیم، اللہ کو بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان پائے گا. اب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر ہمارے سامنے نہیں، ہم کیا کریں؟
कुरान का हुक्म तो इस्तेमरारी है, ग्रामर के लिहाज से देखिए इस्तेमरारी है, प्रोग्रेसिव है, जैसे सन शाइन्स के एवरीडे सन शाइन्स, इतना ये जुमलों की तरफ भी कहना, ये नहीं कि रसूलुल्लाह की जिंदगी में जाके माफ करो, नहीं है वो। अब हम क्या करें, मैं यहां बैठा हुआ अमेरिका में, खता हो सकती है हमसे, खता हो रही होगी, लेकिन तो तब क्या करना कि तुम रसूलुल्लाह की बारगाह में अपने आप को पेश करो। हम तो नमाज में दिन में 5 वक्त रसूलुल्लाह की बारगाह में अपने आप को पेश करते हैं, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहते हैं, तो इसके माने क्या है? ये कोई रिवायत नहीं सुना रहे, बल्कि अल्लाह की इबादत करें, उसके अंदर हम नबी की बारगाह में सलात व सलाम अर्ज कर रहे हैं, ऐ नबी आप पर सलाम हो, ऐ नबी। इसमें इशारात में यानी बिल्कुल सामने आप किसी को देखते हुए कह रहे हैं। तो जब आप तहियात की नशिस्त में बैठते हो, सरकार की दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंच जाओ कि या रसूलल्लाह तेरे बारगाह में आया हूं अल्लाह की इबादत करते हुए, अब तेरी बारगाह में सलाम है। सुभान अल्लाह। बातों, क्योंकि नमाज की क्या है, हम सिग्निफिकेंस से वाकिफ नहीं है, बस पढ़ते हैं। इसी तरह तौबा करते हैं तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से तौबा मांगो, या अल्लाह नबी पाक के चेहरे अक़दस, उनके चेहरे को मेरे मालिक जब तू देखता है आसमान पर तो हमारा क़िबला बदल देता है, मेरा भी दिल बदल दे। बकौल हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, जिसको मौलाना रूमी ने अपनी मुस्लिमी में नकल किया, अल्लाह अकबर, किसी को आपने हिदायत की तरफ लाया, एक प्रोस्टिट्यूट थी, उसको हिदायत की तरफ लाया और कहा कि तू सजदे में जा, एक रात उसकी ले लिए, कहा अब सजदे में जा, नमाज पढ़ो। जब सजदे में गई तो आपके दिल से दुआएं निकले, बरदरत आवरदम मन ऐ खुदा कल्बुहा कल्ब तु फैले मुस्तफा। या अल्लाह, ये गुनाहगार बंदे को मत देख, बस ये देख के किसको तेरी दरबार में लाया है उसने, इसको तो झुका दिया हूं, अब इसके कल्ब को कल्ब पाक मुस्तफा के तुफैल में बदल डाल। क्योंकि सरकार दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कल्ब पाक इंतहाई मुसफ़्फ़ा है, पाक है, खुदा की कसम। उनके सदक़े तुफैल में इसके दिलों को बदल दे, अल्लाह हमारे दिलों को बदल दे कि जिसके अंदर अल्लाह अकबर ज़िद, हसद, नफरत, तआस्सुब, तमाम बीमारियां ना रहे इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। और अल्लाह ताला फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू तुबू इलल्लाह, और दूसरी आयत जो है अल्लाह अकबर सूरह निसा की 17वीं, इन्नमत तौबतु अलल्लज़ीना यअमलून सूअ बिजहालतिन। अल्लाह तबारक तआला सिर्फ उन्हीं लोगों की तौबा को कबूल करने का वादा फरमाया है जो नादानी की वजह से, इग्नोरेंस की वजह से कर बैठे। अल्लाह अकबर। सुम्मा यतूबूना मिन करीब, फिर जल्दी से तौबा कर लें। अल्लाह अकबर। फउलाइका यतूबुल्लाहु अलैहिम, अल्लाह अकबर, ऐसे लोगों पर अल्लाह तबारक व तआला रहमत के साथ रुजू फरमाता है, अपने दरबार में ले लेता है उसको, हाँ तू मेरा बंदा है, तू इबादुर रहमान है। वकान अल्लाहु अलीमन हकीमा, फिर उसी आयत की दूसरी आयत में फरमाता है वलैसत तौबा लैसत तौबतु लिल्लज़ीना यअमलून सालिहात, ऐसे लोगों की अल्लाह तबारक व तआला हरगिज़ तौबा को कबूल नहीं करता जो गुनाह करते चले आते इस नियत से कि भाई मेरे को फिर करना है गुनाह, तौबा करेंगे, ऐसे लोगों की तौबा को कबूल नहीं करता। हत्ता इज़ा हदरा अहदुहुमुल मौत क़ाला इन्नी तुब्तुल आन, यहाँ तक कि उनके करीब जब मौत पहुँच जाती है ना, जब फरिश्तों को देखने लेते, गरगरे का वक्त आ जाता है, जब फरिश्ते रूह खींच रहे हैं अल्लाह, तब कहते हैं कि अरे मैं ईमान ला लिया, मैं तौबा करता हूँ या अल्लाह। तो उसको क्या है, वलल्लज़ीना यमूतूना वहुम कुफ़ार, और ना ही ऐसे लोगों के लिए जो कुफ्र की हालत में मरे। अल्लाह अकबर। तो गरगरे के वक्त और कुफ्र की हालत में अल्लाह तबारक व तआला उनकी तौबा को सब देख रहे हैं, इस्राईल अलैहिस्सलाम को देख रहे हैं, तब लेके आके जैसा कि फिरौन का हुआ, जब फिरौन जब गर्क हो रहा था, जब देखा कि फरिश्ते आ गए उसकी रूह उसको तबाह करने के लिए, अब करा कि भाई मैं मूसा और हारून के ईमान पर के रब पर ईमान ला लिया। अल्लाह ताला ने अब ये वक्त आता लाने का वक्त था जो चले गया, दुनिया में जो तेरे को वक्त दिया गया था अब नहीं है। सुभान अल्लाह। इस वास्ते जब मौत आती है ना, एक सेकंड आगे पीछे नहीं होती। बकौल किसी शायर के ख्वाजा ज़ौक़, क्या नाम का, गालिब के ज़माने के थे, ख्वाजा ज़ौक़ थे शायद। सुभान लाई हयात आए क़दा ले चली चले, क़दा यानी मौत लाई, हम तो अपनी हयात लाए थे, अल्लाह ताला दिया था, लेकिन क़दा क्या करी, आई लेके चलेगी, मौत आके लेके चली। अपनी खुशी ना आए ना अपनी खुशी चले, उस वक्त हमारी कोई बात नहीं चलने वाली है, वो चलने वाला हुक्म, जो चलने वाला टाइम था हमारा वो हम चलाए नहीं।
ہم اپنے پہ چلائے، اب صرف اور صرف اللہ ہی کی چلے، تب بھی اللہ کی چلی لیکن تیرے کو ایک لبرٹی ملی تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ ہمیشہ بہرحال بات سے بات نہیں کرے تو الندم و توبہ، سرکار فرماتے ہیں کہ ندامت جو ہوتا ہے نا کسی چیز کے غلطی کرنے کے بعد احساس ہو رہا ہے، یہ بھی ایک توبہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیشہ توبہ کرتے ہیں. اس کا موضوع تو بہت بڑا ہے. اس طرح امام غزالی رحمہ اللہ فرماتی ہیں کہ اجلسوا الی التوابین فانہم ارق الافئدہ، یعنی توبہ کرنے والوں کے پاس بیٹھا کرو، اس لیے کہ ان کے دل انتہائی رقیق ہوتے ہیں، وہ اللہ سے ملا دیتے ہیں. ہمیشہ اپنے آپ کو بلیم کرتے رہتے ہیں وہ لوگ چھوٹی چھوٹی بات کو. اور انبیاء اکرام کا بھی یہی حال تھا، حالانکہ کبھی گناہ نہیں کرتے تھے لیکن چھوٹی چھوٹی بات پہ. ایک مثال جیسا سرکار دو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رفع حاجت کے لیے جا رہے ہیں، نکلتے غفرانک کہہ رہے ہیں یا اللہ مجھے بخش دے. میرے سرکار مدینہ ایسی کیا خطا کر دی، نعوذ باللہ من ذالک، وہ تو پاک ہے. تو علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، زبان کو بند رکھا آپ نے، دل تو آپ کا اللہ کے ذکر سے جاری رہا ہمیشہ، لیکن وہ زبان بن رہا اس کو بھی آپ نے گناہ سمجھا. اللہ اکبر. حسنات الابرار سیئات المقربین، کہ نیک لوگوں کے نیکیاں بھی اللہ کے جو مقرب بندے ان کے نزدیک گناہ ہو جاتے ہیں. اللہ. تو جتنا بڑا مقام ہوتا ہے نا، چھوٹی چھوٹی بھی چیز ان کے پاس بہت بڑی ہوتی ہے. اب اگر یہ احساس مر گیا تو نعوذ باللہ. اور یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ توبہ کرنا دراصل ہمارے لیے ہے. وہ تو پاک باز ہیں، کبھی گناہ تو ہوا ہی نہیں انہیں. اور اللہ اکبر. اور کل بنی آدم خطاؤن و خیر الخطائین التوابون. سرکار مدینہ فرماتے ہیں کہ ہر بنی آدم خطا کرنے والا ہے، لیکن ان میں بہترین وہ ہے جو توبہ کرے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرے. تو سبحان اللہ بہت سی باتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ جو آیت کریمہ ہم نے تلاوت کی اور اس کی آج تفسیر مکمل کی، اللہ اس کی برکات ہماری زندگی میں شامل حال فرمائے. اور جن ہستیوں کا نام لیا، خصوصیت سیدنا ابراہیم، سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی جو زندگی ہے، اللہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اللہ اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما. سرکار دو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا سچا غلام امتی رکھ میرے مالک، ان کے ساتھ دنیا میں رکھ میرے مالک، قبر حشر نشر میں میرے مالک ان کا ساتھ ہو یا رب العالمین. آمین بجاہ النبی الامین الرؤوف الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.